اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ منافقین کا یہ تذکرہ چل رہا تھا، جیسے ہم نے پچھلے درسوں میں منافقین کی مکمل جو تفصیلات تھیں وہ پڑھ لی تھی۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی منافقین کی دو مثالوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ پہلی مثال کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان منافقین کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا۔ اندھیری رات تھی، اس اندھیری رات میں ایسے آگ روشن ہو گئی، اس کا اردا گرد وہ روشن ہو گیا، اسے سب چیزیں نظر آنے لگی۔ اس کا دل کچھ اوپر آیا، وہ کچھ مطمئن ہوا کہ اندھیری رات میں تھوڑی بہت جب روشنی ہوتی ہے تو آدمی کا دل اوپر آتا ہے، اس کو لاحق ہونے والے جتنے خطرات تھے وہ سارے دور ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ آگ روشن ہوئی، اس کی روشنی پھیلنے لگی تو اللہ نے اس آگ کو ختم کر دیا، وہ آگ بجھ کے ختم ہو گئی۔ پھر دوبارہ سے وہ آدمی اندھیروں میں چلا گیا، اس کا جو خوف ہے یہ اور اوپر چلا جائے گا، اس کا خوف یہ دگنا ہو جائے گا۔ یہ منافق بھی ایسے ہی تھے کہ یہ پہلے بھی اندھیروں میں تھے، کفر کے اندھیرے میں گھرے ہوئے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نور ان تک پہنچایا، اسلام کے نور میں یہ داخل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ اسلام کے نور میں داخل ہو گئے تو پھر اپنے نفاق کی وجہ سے، اپنے چھپے ہوئے کفر کی وجہ سے دوبارہ یہ چلے گئے حالت کفر میں۔ تو ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ ان لوگوں نے نور پا لیا، ان کو سب کچھ نظر آنے لگا، ان کے اپنے فائدے کا رستہ بھی انہیں نظر آ گیا اور انہیں جو ہے کفر والا رستہ بھی ان کے سامنے آ گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس اسلام والے نور کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے پرانے کفر کی طرف لوٹ گئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان منافقین کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے آگ کو روشن کیا۔ فلما اضاءت ما حوله، جب اس کا اردا گرد روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی کو ختم کر دیا، ان کے نور کو ختم کر دیا۔ وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، لا یرجعون، یہ اب لوٹیں گے نہیں۔ بہرے کا مطلب کیا ہے؟ بہرے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوت سماعت میں حق بات کبھی نہیں آ رہی، یہ حق بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور گونگے ہیں، حق بات کہنے کو تیار ہی نہیں ہے، اندھے ہیں، حق والے رستے کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ظاہری طور پر تو ان کی قوت سماعت بھی برقرار ہے، قوت بصارت بھی برقرار ہے اور قوت گویائی بھی برقرار ہے، لیکن اس سے یہ کام نہیں لے رہے ہیں جس طرح سے انہیں کام لینا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کہہ دیا یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، لا یرجعون، یہ اب لوٹیں گے نہیں۔ انہیں جتنی تبلیغ کیجئے یہ اب واپس اسلام میں نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ اسلام میں آ کر دوبارہ پلٹ کر واپس چلے گئے ہیں، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، اب یہ دوبارہ اسلام نہیں لائیں گے۔ برخلاف اس آدمی کے جو اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، اسے اگر تبلیغ کی جائے گی، اسے اگر سمجھایا جائے گا تو اس کے اسلام میں آنے کی قوی امید ہے کہ وہ اسلام میں آ جائے، اسلام میں داخل ہو جائے۔ یہ پہلی مثال ہو گئی۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ منافقین کی دوسری مثال ہے کہ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برس رہی ہو اور اس میں اندھیریاں ہوں اور بجلی کی چمک ہو اور گرج ہو، تو اس چمک گرج کو دیکھ کر اس شور کی وجہ سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس خوف کے مارے آدمی اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس دیتا ہے، ایسے نہ ہو کہ اس خوف کی وجہ سے میرا موت واقع ہو جائے۔ اسی اثنا میں جب بجلی چمکتی ہے اور اس کی روشنی آسمان کی نیچے زمین پہ پڑتی ہے
تو انسان 2 قدم 4 آگے چلتا ہے۔ جیسے وہ بجلی چمک کر بند ہو جاتی ہے تو وہ آدمی رک جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اندھیرا ہوتا ہے، اس میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ان منافقین کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو جب فتوحات ہوتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر فراوانی آئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ دوڑ کے مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر سختی ہوتی ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان کی مثال اسی طرح ہے کہ یہ گروہ ہمیشہ تذبذب میں رہتا ہے، یہ نہ مکمل اسلام کا حمایت کرتا ہے اور نہ مکمل کفر کی حمایت کرتا ہے، یہ جہاں اپنا مفاد دیکھا وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی کی مثال بیان فرمائی ہے یہ دوسری، کہ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو، فیہ ظلمات، اور اس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور اس میں گرج ہو، وبرق، اور بجلی کی چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور وہ ڈال دیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑکے کی خوف سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ جو کفر اپنا دل میں چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں ان کو اللہ گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لے، کلما اضاء لہم، جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس روشنی میں چلتے ہیں۔ یہ وہی روشنی ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر فراوانی آتی ہے، جب مسلمانوں کے اوپر آسانیاں آتی ہیں تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، یعنی وہ اسلام کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان کے اندھیرا آتا ہے ان کے اوپر، قاموا، تو پھر کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی جب تنگی آتی ہے، جب آزمائشیں آتی ہیں تو وہ اسلام سے برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سماعت کو، وابصارہم، اور ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس چیز کے اوپر قدرت رکھتی ہے کہ ان کی آنکھوں کو ہی ختم کر دے، ان کی کانوں کی سماعت کو ختم کر دے، ان کی قوت گویائی کو ختم کر دے، لیکن اللہ کا یہ دستور ہے کہ جو آدمی جس راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو 2 رکوع تھے یہ، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 اصناف کا تذکرہ کیا، لوگوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا۔ پہلا گروہ تھا مومنین کا، اور دوسرا گروہ تھا کافرین کا، اور تیسرا گروہ تھا منافقین کا۔ اگر کوئی بھی آدمی حق کا جھنڈا لے کر راہ حق میں نکلے گا تو اس کے سامنے بھی یہ 3 قسم کے گروہ سامنے آئیں گے۔ پہلے وہ جو اس کی بات کو تسلیم کریں گے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو ان کی کھلے عام مخالفت کریں گے، اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو نہ کھلے عام اس کی مخالفت کریں گے اور نہ کھلے عام اس کی حمایت کریں گے، بلکہ وہ تذبذب کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں قسم کے لوگوں کو ہمارے سامنے بتا دیا ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے گروہ میں شامل ہو کر علم حق کو تھام کر اس کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں، جہاں اپنا مفاد نظر آ جائے وہاں ہم سب سے آگے آگے ہوں، اور جہاں مشکلات آ جائے سب سے پیچھے آخری لائن میں ہم ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حق بات ہو اور ہمارا دل اس کو قبول کرے تو پھر اگر مشکلات آئیں تو پہلی صف میں ہم نظر آئیں، اور اگر فتوحات ہوں تب بھی ہم جو ہے پہلی صف میں ہی ہو، ہماری صف آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔